اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دنیا کیا ہے۔ دیکھیں، ہم سب دنیا کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں، اور یہ غلط فہمی اگر اس کا کوئی نتیجہ نہ ہوتا نا تو پھر ڈسکشن کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس میں دنیا کے بارے میں یا جو ہم مروجہ زندگی گزار رہے ہیں اس کے بارے میں اگر اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلنا ہوتا تو پھر قطعاً اس پہ وقت ضائع کرنے کی، آج ہم بیٹھے ہوئے مثال کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک دو بکریاں ہیں مثال کے طور پہ، یا اپنی زبان میں قوت گویائی میں بات کر رہی ہیں، یار ہمارا مستقبل کیا ہے۔ بکریاں، جانور اپنی میں کر کے جو بھی ہے، مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، اب ان کا کیا مستقبل ہے؟ کھا پی کے دودھ لے کے کھا پی کے چانپیں ہیں اور رانے اس کی روسٹ کر دی جائیں گی اور کاٹ دیا جائے گا، تو اس کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے نا۔ یعنی وہ اگر آپس میں اپنی زندگی، بکریاں، دو بکریاں آپس میں مل بیٹھ کے، یار یہ کیا زندگی ہے، کھا پی رہے ہیں اور خدمت کیے جا رہے ہیں اور یہ وہ، ہمارا انجام کیا ہونا ہے، تو وہ اگر بات کریں تو ٹھیک، یعنی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دو بکریاں اگر آپس میں بات کریں اور درپیش مسائل پہ بات کریں کہ یار کیا ہے، ہمارا مالک جو ہے کھانا پینا بھی نہیں دیتا، یہ وہ، لیکن ہم تو نہیں ہیں، جانور تو نہیں ہے نا۔ اس زندگی کا ایک نتیجہ لازمی نکلے گا، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اسی دنیا میں آپ کے سامنے آئے گا۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزاری، آپ کی دنیا کی زندگی دوبھر ہو جائے گی، آپ پریشان ہوں گے، آپ بے چین رہیں گے، پریشان رہیں گے، جو بھی مسائل ہیں آپ یعنی اپنے مسائل میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ہر وقت وہ مسائل آپ کو، یعنی زندگی چین سے آپ کی نہیں گزرے گی۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے اپنے آپ کو بھلا کر زندگی گزاری تو آپ کے اعمال کی سزا آپ کو دنیا ہی میں سے ملنی شروع ہو جائے گی۔ آپ کو سکون اور چین کا سانس نصیب نہیں ہوگا۔ پریشانی آپ کو مقدر ہے، تجوریاں آپ کی بھری ہوئی ہیں لیکن آپ پریشان ہیں۔ ابھی وہ تھا نا، وہ ایپل کا وہ تھا بڑا، سٹیو جابس تھا یا جو بھی تھا، اس نے خودکشی کر لی تھی کچھ سالوں پہلے کی بات۔ اب ایپل بہت بڑی کمپنی ہے اور پاکستان کے بجٹ سے بھی بڑا بجٹ ہے اس کا، ایک کمپنی کا، لیکن اس نے خودکشی کر لی۔ اس کو آپ دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں۔ تو انسان بعض اوقات دنیا میں بھی ایسے حالات ہوتا ہے کہ وہ خودکشی کے بارے میں سوچتا ہے لیکن اسے حل نہیں نظر آتا، ہم میں سے، عام لوگوں میں سے۔ تو بات یہ ہے، اور کرتے ہیں، مسلمانوں کے بچے خودکشی بھی کرتے ہیں اور واقعات، لیکن میں یہ آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو بھلا کے، اپنی حقیقت کو بھلا کے زندگی گزاری، اس دنیا میں آپ کو جزائے اعمال شروع ہو جائے گا۔ آپ کا مطمئن آپ نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے۔ ایک بڑی طویل بحث ہے لیکن میں بتا رہا ہوں، کوئی بھی شک ہو اس کو میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، نہیں، یہ قدرتی طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ آگ میں ہاتھ ڈالیں تو آپ کا آگ لازمی جلے گا، اس طریقے، یا ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالیں لازمی آپ کا ہاتھ ٹھنڈا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالا اور آپ کا ہاتھ ٹھنڈا نہ ہو، یا گرم پانی میں ڈالا آپ کا ہاتھ، یہ ہو سکتا ہے؟ نو، امپاسبل۔ دنیا جہنم ہے، دنیا لعنتی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، یہ دنیا لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، لعنتی ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ لعنتی ہے، لیکن اللہ کی یاد۔
تو یہ لعنت کیا؟ اللہ کی رحمت سے دور. اب جہنم کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو دور ہوں گے وہ لوگ جہنم میں جائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوگا. تو بہرحال اللہ کی یاد کو فراموش کر کے اگر کوئی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، یا نادانی میں تو یہ نہیں کہہ رہا، نادانی میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ وہ پوچھتا ہے کہ میری حقیقت کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے، تو اگر وہ ایسا کر بھی لیتا ہے انجانے میں آپ زہر کھا لیں تو آپ مریں گے نہیں. یہ انجانے کی بات نہیں ہوتی، یہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے. آپ سمجھیں، اس بات کو سمجھیں اور خوب اچھی طریقے سے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ذکر والوں سے پوچھو، جو اللہ والے ہیں ان سے آپ پوچھو کہ بھئی کیا ہے یہ میری دنیا کیا ہے. اگر میں آپ کو یہ بات بتاتا بھی رہتا ہوں، اگر آپ پریشان ہیں یا دنیا کے مسائل آپ کو تنگ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت آپ اللہ کی یاد سے، آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے. یہ ہو نہیں سکتا. یاد الہی سے دل میں چین پڑتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے لیکن ذہن میں آپ کے دنیا ہی دنیا ہے، دنیا کے مسائل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ حقیقی یاد کر نہیں رہے. یہ بات نوٹ کر لیں، پوچھیں اس بارے میں، کسی سے بھی پوچھ لیں، مجھ سے نہ پوچھیں. بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا جو موضوع ہے میرا، دنیا کیا ہے. دنیا دیکھیں، یہ ایک کام کے لیے ہم آئے ہیں، ایک خاص کام کے لیے، اور وہ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے. آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت بلند مقام دینا چاہتا ہے. دنیا اس کی تیاری کی جگہ کا نام ہے، یعنی دنیا میں آپ نے تیاری کرنی ہے. مثال کے طور پہ مہمان آنے والے ہیں، 100 مہمان آنے والے ہیں ایک دن بعد، تو آپ ایک دن پہلے ہی وہ سامان وغیرہ گھر میں، مثال کے طور پہ گھر پہ آپ کوکنگ کر رہی ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جس دن مہمان آئیں اس دن صبح آپ سودا منگوائیں. ہم سے گھر میں جب پروگرام ہوتا ہے تو میرے گھر والے کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے سودا لے آؤ. یہ نہیں کہ عید کا دن ہے اور سودا، ساری دکانیں تو بند ہوں گی، عید کا دن ہے اور وہ سب 3-4 دن پہلے، ہم عید کا موقع ہوتا ہے نا، 3-4 دن پہلے گوشت لا کے ڈال لیتے ہیں یا ساری وہ چیزیں. بیگم صاحبہ جو ہے لسٹ پکڑا دیتی ہیں کہ ابھی 3 دن بعد عید ہے اور شیر پکے گی اور پکوڑے اور، ہے نا. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے گفتگو کا کہ ہم ایک کام کے لیے آئے ہیں. وہ کام اگر آپ نے یاد نہ کیا، اس کو جانا نہیں، تو آپ نقصان میں رہیں گے. کسی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ وہ مقام پائیں یا نہ پائیں. اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے. اللہ کے رسول نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا ہے. اب آپ کو دیکھنا ہے، آپ کو ہوشیار بننا ہے، آپ کو پوچھنا ہے، خود پوچھنا ہے. ایک خزانہ ہے. دیکھیں یہاں تو مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سٹور ہے، اس پہ بلیک فرائیڈے ہوتا ہے. بلیک فرائیڈے جانتے ہیں نا، ایک دن سیل لگتی ہے اور بہت سستی چیزیں ملتی ہیں. تو لوگ پوچھ کے رکھتے ہیں کب ہوگا کب ہوگا. سٹور والوں کو کہتے ہیں بھئی ہمارا نمبر ڈال لو، اپنے سسٹم میں ڈال لو، ہمیں تم نے میسج کرنا ہے. تو یہ یعنی جو بھی آنے والی چیز ہے آپ اس کے انتظار میں رہتے. کسی نے بانڈ لیے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ کب ہے، ڈرا کب ہے. مثال کے طور پہ کوئی شادی ہے تو تاریخ طے ہو جاتی ہے، پھر لڑکا لڑکی ہے یا خاندان والے ہیں اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں. جو ہے وہ دن قریب آتے رہتے ہیں، اور جب 2 دن رہ جاتے ہیں تو پیلا دوپٹہ لڑکی کو پہنا کے مائیوں بٹھا دیا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا نہ؟ تو اسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت کے آنے سے پہلے آپ نے ساری تیاریاں مکمل کرنی ہیں. اس دنیا سے، آخری میں بات کہہ رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں، اس دنیا سے بہرحال ہم نے جانا ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گی یا نہیں جاؤں گا. جب جانا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک اور زندگی میں انٹر ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ مر گئے تو بس معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، ایک اور زندگی شروع ہوگی.
جب زندگی شروع ہوگی تو یہ آج کا وقت ہے، تو یہ تیاری کا وقت ہے، اس کو یعنی غفلت میں آپ نے نہیں گزارنا، اور آپ نے ہوشیاری سے کام لینا ہے، کیونکہ اگر ہم ہوشیاری سے کام نہیں لیں گے، کسی کی بات نہیں سنیں گے یا کسی کی اپنی عقل سے کام نہیں لیں گے، تو سیدھا جائیں گے کہاں پہ؟ جہنم میں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم تو کسی نہ کسی سے پوچھتے ہیں، اپنے ہر ایک جو ہے جو کچھ اس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک اپنے حال میں مست ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے، زندگی ہوشیاری سے گزارنی چاہیے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یہ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، یہ حدیث ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگا، وعمل لما بعد الموت۔ والعاجز، اور بے وقوف ہے وہ شخص، من اتبع ہوا، جو خواہشات نفس کی بنا زندگی گزار رہے، وتمنى علی اللہ، اور یعنی آخرت کو بھول کے زندگی گزار رہے۔ ظاہر ہے کہ پھر تو مرضی رہ جاتی ہے، میں آپ کی ساری زندگی میں گزر جاتی ہے، اللہ آپ نہیں کرتے، میں گزر جاتی ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، میں یہ میرا ہے، وہ میرا ہے، یہ میں ہوں، یہ وہ۔ تو بہرحال یہ شخص اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے وقوف ہے وہ شخص جو من چاہی زندگی گزار رہے اور اللہ سے اس نے توقع لگا رکھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم